الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل۔ اس آیت میں جو کہ قرآن مقدس کی سب سے طویل آیت ہے، اس کو آیت مداینہ کہتے ہیں۔ مداینہ دین سے ہے، دین قرض کو کہتے ہیں۔ ایسا معاملہ جس میں کسی چیز کو ادھار کر لیا جائے، چاہے قیمت ادھار کر لی جائے اور چاہے وہ چیز جو خریدی جا رہی ہے مبیع، اس کو ادھار کیا جائے، تو ایسے معاملے کو مداینہ کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ دین والا، قرض والا معاملہ کرنا۔ اگر دونوں طرف سے چیز نقد ہے، آپ نقد پیسے دے رہے ہیں اور چیز نقد فوری طور پہ قبضے میں لے رہے ہیں، تو وہاں جھگڑے کا امکان نہیں ہے۔ 1 کلو چینی آپ نے لی اور اس کے نقد پیسے اسی وقت دکاندار کو دے دیے، چینی اپنے ہاتھ میں لے لی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ ایسا معاملہ کرنے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو گئے۔ جھگڑا وہاں پڑتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک چیز ادھار پہ لی ہو۔ چیز ابھی لے لی، پیسے بعد میں دینے ہیں تو پیسے ادھار ہو گئے۔ کبھی پیسے نقد دیے جاتے ہیں اور چیز بعد میں لی جاتی ہے، جس کو فقہ کی کتابوں میں آپ نے بیع سلم کے ساتھ پڑھا۔ بیع سلف بھی کہتے ہیں اس کو اور بیع سلم بھی کہتے ہیں۔ اس میں پیسے نقد دے دیے جاتے ہیں اور چیز وہ 2 مہینے، 6 مہینے یا سال کی مدت کے بعد وہ لی جاتی ہے۔ اب پیسے بعد میں ہوں گے تب بھی جھگڑے کا امکان ہے۔ ممکن ہے لینے والا کہے نہیں جی یہ تو زیادہ پیسے تھے، آپ تھوڑے دے رہے ہیں۔ دینے والا کہے گا نہیں جی میں پورے دے رہا ہوں۔ تو اس لیے ایسے معاملے کو لکھ لینا چاہیے تاکہ جھگڑا نہ پڑے۔ اسی طرح پیسے نقد دے دیے جائیں اور چیز ادھار پہ بعد میں لی جائے تو اس میں بھی جھگڑے کا امکان ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعد کے اندر لینے والا کہے جی یہ چیز مثلا 20 کلو طے ہوئی تھی اور آپ مجھے 15 کلو دے رہے ہیں، تو دونوں میں جھگڑے کا ایک امکان موجود ہے۔ اس لیے ایسا ادھار والا معاملہ اگر کسی کے ساتھ کیا جائے تو قرآن نے یہ ہمیں نصیحت فرمائی امور انتظامیہ کے طور پر کہ اس چیز کو لکھ لیا کرو تاکہ بعد میں وقت آنے پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، اگر تم معاملہ کرو ادھار پر ایک دوسرے کے ساتھ، تداینتم تداین سے ہے، تداین تفاعل کے وزن پر، مشارکت من الجانبین اس کی خصوصیت ہے، یعنی معاملہ اکیلا آدمی تو نہیں کر سکتا، 2 فریق آپس میں وہ معاملہ کرتے ہیں۔ تو جب ایک دوسرے کے ساتھ تم ایسا قرض کا معاملہ کرو، ادھار والی بیع کا معاملہ کرو، الی اجل مسمن، ایک وقت مقرر تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔
فَاكْتُبُوا کا امر وجوبی نہیں ہے، استحبابی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر لکھ لو تو تمہارا فائدہ ہوگا، کل کو جھگڑا اگر پڑے اس میں لکھی ہوئی دستاویز ہوگی تو اس پر گواہوں کے دستخط ہوں گے تو اس وقت سارے کا سارا جھگڑا خود بخود حل ہو جائے۔ لیکن زبانوں زبانی اگر یہ معاملہ طے ہوا ہے تو ایسی صورت کے اندر ممکن ہے بات زیادہ بڑھ جائے اور وہاں پر جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے، اس لیے لکھ لینا یہ مستحب ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اب جو لکھنے والا ہوگا اس کو سب سے پہلے قرآن نے نصیحت فرمائی کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ لکھوانے والے دونوں پڑھے لکھے ہوں۔ کبھی کبھی لکھوانے والے، معاملہ کرنے والے وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، پڑھے لکھے ہوں تو خود بھی لکھ سکتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک پڑھا لکھا نہ ہو یا دونوں پڑھے لکھے نہ ہوں تو وہ کسی تیسرے لکھوانے والے کے پاس چلے جائیں، بھئی یہ ہمارا معاملہ آپس میں طے ہوا ہے، اتنی چیز، اتنے اس کے پیسے، اتنی مدت کے بعد وہ چیز وصول ہوگی، یہ ہمیں سارا معاملہ تحریر میں لکھ کر دے دو۔ تو لکھنے والے کو نصیحت فرمائی کہ وہ انصاف سے لکھے، ڈنڈی نہ مارے۔ اگر کسی ایک فریق کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دوستانہ ہے یا رشتہ داری ہے، تو اپنی رشتہ داری اور دوستی کی وجہ سے اس کی طرفداری نہ کرے اور دوسرے کے حق کو تلف کرنے کی کوشش نہ کرے، بالکل انصاف کے ساتھ جتنی چیز طے ہوئی ہے اتنی مقرر مقدار پوری لکھے، اور جتنا ثمن اور قیمت اس کی طے ہوئی ہے وہ بھی پوری پوری لکھی جائے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور کاتب کو، لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لا یأبا، نہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتبہ لکھنے سے، کما علمہ اللہ، کاف تعلیلیہ ہے، کیوں؟ یہ کتابت کا فن اس کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے سمجھایا ہے لکھنے کا فن، تو جب اللہ نے اس کو یہ دولت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، پھر اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ فَلْيَكْتُبْ، وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اس جملے میں یہ بتایا کہ اب کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والا وہ دوستی میں یا رشتہ داری میں، تعلق میں مفت تحریر کر کے دے دیتا ہے، لیکن یہ آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، وہاں پر اسٹامپ فروش بیٹھے ہوتے ہیں، عرضی نویس، اور وہ ساری کی ساری صورتحال جو کچھ ہوتی ہے وہ لکھ کر دیتے ہیں، تو وہ ان کا ایک فن ہے اور ایک اپنا روزی کمانے کا ذریعہ ہے، صبح سے شام تک وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ اب وہ ہر کسی کو مفت میں تو نہیں لکھ کر دے سکتے، اس لیے وہ اپنا کچھ خرچہ لیں گے لکھوانے کا، تو اگر کاتب خرچے کا تقاضا کرے تو سوال پیدا ہوا کہ وہ تحریر اور لکھوائی کا خرچہ کس پر آئے گا؟ جس نے وہ ادھار دینا ہے یا جس نے لینا ہے؟ تو اس کا جواب دیا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، لکھوائے وہ آدمی جس کے اوپر حق ثابت ہو رہا ہے، یعنی قرض دینے والا، قرض دینے والا، دینے والے پر چونکہ حق ثابت ہو رہا ہے، وہ لینے والا ایک تو ادھار پہ چیز دے رہا ہے اور دوسرا لکھوائی کی چٹی بھی اس پر پڑے، کیوں؟ تو جو اس صورتحال میں نفع اٹھائے گا تو نفع کون اٹھا رہا ہے اس ادھار والے معاملے میں؟ لینے والا، دینے والا کون؟ وہ قرض دینے والا، تو اس کے اوپر یہ لکھوانے کی مزدوری پڑے گی۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو چاہیے کہ لکھواتے وقت وہ اللہ سے ڈرتا رہے،
اور بددیانتی کے ساتھ نہ لکھوائے، گڑبڑ نہ کرے۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور کسی چیز کے اندر لکھوانے میں کمی نہ کرے۔ مثال کے طور پہ اس نے اب یہ قرض دینا ہے 2000 روپے مثال دے رہا ہوں، لیکن وہ دوسرا جو فریق ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اس کے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا کے اس کو کہے بھئی 2000 کی بجائے 1500 لکھنا۔ اب زبانی تو ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا میں دوں گا، لیکن لکھوانے والے کو 1500 لکھوا دیا۔ اب اس میں اس قرض لینے والے کا تو نقصان ہو جائے گا، اس لیے کہا ولا یبخس منہ شیئا، اس کے اندر کمی نہ کرے دوسرے کے حق میں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ کبھی کبھی یہ ہے کہ جو لکھوانے والا ہے، یعنی جس کے اوپر قرض ثابت ہو رہا ہے دینے والا، تو وہ خود پوری عقل و سمجھ نہیں رکھتا، تو فرمایا اگر وہ علیہ الحق و سفیہن، اگر جس کے اوپر حق ثابت ہو رہا ہے قرض دینے والا، اگر وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، پوری عقل سمجھ نہیں رکھتا، او ضعیفن، یا ضعیف اور کمزور ہے، بوڑھا ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتا، او لا یستطیع، یا وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، مثال کے طور پر وہ گنگا ہے اور وہ بتلا نہیں سکتا کہ کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا، تو جو اس کا وارث ہوگا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کا وارث عدل و انصاف کے ساتھ وہ چیز لکھواوے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ بنا لو اس کے اوپر دو اپنے عرف کے ماحول کے مردوں میں سے، دو آدمی اس تحریر کے اوپر گواہ ہوں، ان کے دستخط کروا لیے جائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو مرد وہاں میسر نہیں ہوتے، تو اس کا حکم دیا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد میسر نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دوسرے مرد کے بدلے میں دو عورتیں۔ ممن ترضون من الشہداء، یہ وہ گواہ ہونے چاہیے جن پر تم دونوں فریق راضی ہو، کسی ایک فریق کی رضامندی والے گواہ نہ ہوں، بلکہ وہ گواہ دونوں کی باہمی رضامندی سے لکھے جائیں جن پر دونوں راضی ہوں۔ ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یہ ایک مرد اور دوسرے مرد کے بدلے میں دو عورتیں رکھنے کی علت پیش کی جا رہی ہے کہ دو عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں کیوں رکھی گئیں؟ ان تزل احداہما، تاکہ اگر ایک بھولنے لگے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد دہانی کروا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت، اس کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نسیان کی مریض ہے، بات کو بھول جاتی ہے۔ اگر بعض افراد عورتوں کے انتہائی چالاک ہوں اور تیز عقل والی عورتیں ہوں تو ہوتا رہتا ہے اس طرح، سارے مرد عقل والے بھی نہیں ہوتے اور ساری عورتیں بے عقل بھی نہیں ہوتی، مردوں میں بھی کبھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے اور عورتوں میں بھی کبھی اس کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک فطری اور اصولی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایک دفعہ عورتوں کے مجمع میں، اِنَّكُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ، بخاری شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہاری عقل بھی ناقص ہے اور تمہاری دین بھی ناقص ہے، تمہاری عقل بھی کم اور تمہارا دین بھی کم۔ قلنا بما یا رسول اللہ، انہوں نے پوچھ لیا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا ہر مہینے میں تمہارے اوپر کچھ ایام، یعنی حیض کے ایام کی طرف اشارہ کیا، وہ ایسے دن آتے ہیں ہر مہینے میں،
تقعد احداکن شطر دارہا لا تصوم ولا تصلی، نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ وہ ان دنوں میں روزہ رکھ سکتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے. تو یہ تو تمہارا دین ناقص ہو گیا. مرد سارا مہینہ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ وہ نماز پڑھے گا، اور عورت ان ایام مخصوصہ کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتی. یہ تو دین کا نقصان ہے. اور فرمایا تمہاری عقل اس لیے ناقص ہے اور کم درجے کی ہے کہ اس آیت کا حوالہ دیا کہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں کیوں رکھی گئیں گواہی میں، ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کیونکہ اگر ایک بھولنے لگے تو دوسری اس کو یاد دہانی کروا دے. تو وہ کب بھولے گی؟ جبکہ اس کی عقل پوری نہیں ہوگی. جلد نسیان طاری ہو سکتا ہے عورت کے اوپر. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اب اس تحریر پر جن گواہوں کے دستخط لکھا گئے، مثال کے طور پہ بعد میں اسی معاملے میں جھگڑا پڑ گیا اور اس جھگڑے میں گواہوں کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی. اب گواہوں کو دیانتداری کے ساتھ وہاں گواہی دینی چاہیے، اور گواہی دینے کے لیے جب ان کو بلایا جائے، اذا ما دعوا، جب ان گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے، لا یابا، وہ انکار نہ کریں، بلکہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے فوراً اپنا فریضہ ادا کریں اور آ کر گواہی دیں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. سَائِمَ يَسْأَمُ کا معنی ہوتا ہے اکتانا، اکتانا. وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ اکتاؤ، یعنی اس کو برا محسوس نہ کرو، حقیر محسوس نہ کرو. ان تکتبوہ صغیرن او کبیرن، ان تکتبوہ کی مفعول کی ضمیر یہ اس مال یا اس دستاویز کی طرف لکھی جا رہی ہے، دین اور ادھار کی طرف، کہ جو معاملہ ہو تمہارا لین دین کا، چاہے تھوڑا مال ہو، صغیرن سے مراد قلیلاً اور کبیرن سے مراد کثیراً، چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تو کبھی بھی لکھنے سے اکتاؤ نہیں. یہ نہ سمجھو کہ یار کچھ زیادہ مال ہوتا تو چلو اس کی دستاویز بناتے، تحریر میں لے آتے، یہ تھوڑا سا مال ہے، تھوڑا سا لین دین کا مسئلہ ہے، اس میں کیا ضرورت ہے اس میں اسٹامپ لکھوانے کی اور اس کے اندر کوئی تحریر میں لانے کی. نہیں، فرمایا نہ، جو جھگڑا شیطان ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتا ہے تو وہ تھوڑے معاملے کو بھی جھگڑے کا سبب بنا سکتا ہے اور زیادہ مال کو بھی جھگڑے کا سبب بنا سکتا ہے. تو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کبھی بھی لکھنے سے اس سے اکتاؤ نہیں، لکھ لیا کرو. ذالکم اقسط عند اللہ، اقسط قسط سے ہے، قسط انصاف کو کہتے ہیں. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تمہارا لکھنا، تحریر میں لانا، ذالکم سے اشارہ اس تحریر کی طرف ہے، یہ تمہارا اس معاملے کو لکھنا، تحریر میں لانا، اقسط عند اللہ، اس میں بہت ہی زیادہ انصاف ہوگا اللہ کے ہاں، یعنی کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، دونوں کو اپنا اپنا پورا پورا حق ملے گا. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اقوم اس کا معنی زیادہ قوت والا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بڑا مضبوط راستہ دکھاتا ہے، اور وہ مضبوط راستہ، مضبوط دلیل کس کی؟ وہ اللہ کی توحید کی. یعنی قرآن مقدس وہ سیدھی اور مضبوط راہ کی طرف نشاندہی کرتا ہے. تو اقوم کا معنی مضبوط. اقوام للشہادہ، یہ گواہی دینے کے لیے بھی بہت ہی مضبوط ثابت ہوگی یہ تحریر تمہاری، کیونکہ لکھی ہوئی چیز کے مطابق گواہی دی جائے گی، معاملہ فوراً صاف ہو جائے گا. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ زیادہ قریب ہوگا، یہ دنا یدنو دنون سے ہے، دنون کا معنی قریب ہونا، اسی سے ادنا، یہ معاملہ زیادہ قریب ہوگا اس بات کے کہ اللہ ترتابو، تم شبے میں نہیں پڑو گے.
شبہات اور شکوک تمہارے پاس قریب نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ زبان و زبانی بات ہو تو کسی فریق کو شبہات اور شکوک پڑ سکتے ہیں، لیکن جس وقت وہ معاملہ تحریر میں آ جائے گا تو تم شکوک و شبہات کے قریب نہیں جاؤ گے۔ یہ لکھنے کے سارے پہلو قرآن نے بتلا دیے۔ کون لکھوائے؟ لکھنے والے کو کہا تم لکھنے سے انکار نہ کرو۔ پھر گواہوں کو بتلایا گیا 2 مرد ہونے چاہیے یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ پھر جس وقت ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو ان کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے گواہی دینے کے لیے۔ تھوڑا معاملہ ہو مال کا یا زیادہ ہو تو ہر قسم کا معاملہ ادھار والا لکھ لینے میں ہی تمہارے لیے بہتری ہوگی۔ یہ سارے احکامات ذکر کرنے کے بعد دوسری صورت بتلائی، جبکہ دونوں طرف سے عوضین وہ دست بدستی ہوں، یعنی نقد دیا جا رہا ہو، مال اور جو اس کے پیسے ہیں وہ بھی نقد طور پر اس کو دیا جائے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا سے اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ آپ دکان پہ گئے اور آپ نے مثلا چاول خریدے یا چینی خریدی، پیسے نقد دے دیے اور اس سے وہ چیز نقد اسی وقت میں تلوا کے لے لی، اس کو تجارت حاضرہ کہتے ہیں۔ اور حاضرہ کا معنی دست بدستی، کیا کہتے ہیں؟ جب تجارت لین دین دست بدستی ہو، یعنی بالکل ادھار کسی طرف بھی نہ ہو، نہ پیسے ادھار ہیں نہ مال ادھار ہے، یہ تجارت حاضرہ ہو، تدیرونہا جو تم پھیرتے ہو آپس میں، یعنی لین دین کرتے ہو، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو اس کو اگر نہ بھی لکھو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکھنے کا حکم اس لیے تھا تاکہ اس میں کل کو جھگڑا نہ پڑے، تحریر ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ لیکن اگر دست بدستی فوراً نقد و نقدی دونوں طرف سے چیز لے لی گئی، مال دے دیا گیا لینے والے کو، تو اس صورت میں چونکہ جھگڑے کا امکان نہیں ہے، لہذا اگر اس کو تحریر میں نہ لاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، کوئی گناہ نہیں ہوگا تمہارے اوپر کہ اس کو نہ لکھو۔ لیکن اشہدوا اذا تبایعتم، جب بیع و شراء کرو آپس میں، تبایع باع یبیع سے باب تفاعل ہے، پھر اس میں مشارکت من الجانبین کی خصوصیت آئے گی، یعنی ایک دوسرے سے جس وقت بیع کرو اور بیع بھی دست بدستی ہو، نقد ہو دونوں طرف سے چیز، تو اشہدو لکھو بے شک نہیں، لیکن گواہ بنا لینا بہتر ہے۔ کیونکہ ایک بھینس مثلا دوسرا آدمی خریدتا ہے 3 لاکھ میں، اس نے 3 لاکھ دے دیے، بھینس اپنے گھر میں خرید کے لے کے آ گیا۔ اب بعد کے اندر ممکن ہے کہ کسی ایک فریق کے ذہن کے اندر شیطان کوئی رخ نہ ڈالے، تو وہ بعد میں کہا نہیں جی نہیں، میں تے بھول گیا سا اس ویلے، پورا 3 لاکھ تسی نہیں دیتا، یہ تے 2.5 لاکھ روپیہ سی۔ اب وہ آ کر جھگڑا کرے گا، بات بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ لیکن اس وقت اگرچہ دست بدستی سودا ہو رہا ہے، ادھار نہیں ہے، لیکن اس میں اگر آپ گواہوں کی موجودگی میں پیسے دیں گے تو کل کو اگر جھگڑا پڑتا ہے تو کم از کم وہ گواہ آ کر اس گواہی دے کر اس جھگڑے کو ختم کر سکتے۔ تو لکھو بے شک نہیں، لیکن گواہ دست بدستی بیع کے اندر بھی بنا لینے چاہیے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ ضرر پہنچایا جائے، لا یضار ضرر سے ہے، ضرر نقصان کو کہتے ہیں، نہ تنگ کیا جائے، نہ ضرر پہنچایا جائے، کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ ہی گواہ کو۔ لکھنے والے کو بھی ضرر پہنچانا کیا ہے کہ وہ لکھ کر دے اور وہ کہے میری مزدوری اس کی دے دو، تو وہ مزدوری نہ دے، یہ اس کا ضرر، اس کا نقصان ہے۔ اور شہید کو ضرر کیسے نہ پہنچایا جائے کہ اگر مثلا وہ مصروف ہے کہیں یا بیمار ہے اور گواہی کے لیے نہیں آ سکتا، تو تم اس کو خواہ مخواہ بہت زیادہ مجبور نہ کرو، بلکہ کسی
اور وقت میں یہ گواہی رکھ لو. کسی وقت میں ایک آدمی مجبور ہوتا ہے، ٹائم نہیں نکال سکتا گواہی کے لیے، تو آپ اس کو زیادہ تکلیف مت پہنچاؤ. وَإِن تَفْعَلُوا، اور ان سارے احکامات جو ہم نے تمہیں بتلا دیے، ان احکامات کی پابندی کرنی ہے. وَإِن تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم نے ان کی خلاف ورزی کی. ان تفعلوا کا مطلب ضرر نہیں پہنچانا، لیکن تم نے ضرر پہنچا دیا، ان کو، گواہ کو نقصان پہنچایا یا لکھنے والے کو نقصان پہنچایا، شریعت کے خلاف کیا، تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہارا نافرمانی کا عمل لکھا جائے. فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اللہ نے یہ تمہارے فائدے کے لیے احکامات بیان کیے ہیں، لیکن اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی بنے گی. فسوق فسق سے ہے، فسق کا معنی نافرمانی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے احکامات کی پابندی کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، کیونکہ اس نے تمہیں یہ سارے احکامات سکھلا دیے، تمہیں تعلیم دے دی. يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وہ تمہیں شریعت کے احکامات، ہر وہ حکم فوری طور پہ تمہیں سکھلا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، جہاں سے تمہارا نقصان ہونے کا خطرہ ہو. واللہ بکل شیء علیم، چونکہ اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اب کبھی کبھی فرمایا تم سفر میں ہوتے ہو اور سفر میں لین دین کرتے ہو کسی کے ساتھ، اور وہاں کوئی لکھنے والا نہیں ہوتا. حضر میں، آبادی میں تو لکھنے والے کئی مل سکتے ہیں، لیکن سفر کے اندر کوئی لکھنے والا میسر نہ ہو، اور وہاں تم ادھار والی بے کسی کے ساتھ کر رہے ہو. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کاتب نہ پاؤ وہاں پر، تو فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، ریحان رہن سے ہے. رہن کا معنی گروی رکھنا، کوئی چیز گروی رکھنا. تو وہاں پر جس نے ادھار پہ دینی ہے مثلا کوئی چیز، تو وہ لینے والے سے کہے بھائی کوئی چیز گروی رکھو میرے پاس. کیوں؟ جس وقت تم مجھے یہ ادھار کا پیسہ واپس دے جاؤ گے، جو میں نے آج سودا کیا تیرے ساتھ اور تو لے کے جا رہا ہے، جس وقت تو ادھار واپس کرے گا تو اس وقت یہ اپنی گروی چیز واپس لے جانا. یہ اس کو زر ضمانت بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گروی کہتے ہیں، زر ضمانت بھی کہتے ہیں. اور یہ حفاظت کے طور پر لینا رکھنا شریعت میں جائز ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس پہ ثابت ہے. حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی وفات سے کچھ دن قبل ایک یہودی سے کچھ جو لیے، 30 سا حدیث میں آتا ہے، اپنی بیویوں کے خرچ اخراجات وغیرہ کے اندر دینے میں کیا کیے؟ 30 سا، 1 سا 4 سیر کا ہوتا ہے، تو 30 سا گویا 120 کلو بن جائیں گے. 120 کلو یہ آپ نے جو لیے ایک یہودی سے. پیسے آپ کے پاس نہیں تھے کہ نقد دے سکیں. آپ نے اپنی جو جنگی زرہ، ایک ہتھیار ہوتا ہے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، وہ زرہ اس کے پاس گروی رکھی، رہن رکھی، کہ بھئی جس وقت میں پیسے ادا کر دوں گا تو اس وقت یہ اپنی زرہ واپس لے لوں گا. یہ عمل گروی رکھنے کا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. آپ نے وہ زرہ رکھی، لیکن وفات تک آپ کے پاس اتنے پیسے نہ بن سکے کہ آپ اپنی وہ زرہ واپس لے سکیں اور یہودی کو اس کے پیسے دے دیں. پھر حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے تو اس وقت مال آیا بیت المال سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زرہ یہودی سے واپس لی گئی اور اس کے پیسے ادا کیے گئے. تو یہ زر ضمانت کے طور پہ، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے میں ہوں، آپ ہیں، سفر میں ہیں اور سفر کے اندر جیب کٹ گئی، اب گھر تک تو پہنچنا ہے اور پیسے نہیں ہیں، کرایہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اپنا موبائل ہے یا ہاتھ والی گھڑی ہے ٹائم والی، تو آپ کسی آدمی کو کہیں کہ بھائی یہ میری گھڑی رکھ لو اور مجھے 500 روپیہ دے دو،
تو جس وقت میں آپ کو وہ 500 واپس کروں گا تو یہ گھڑی اپنی واپس لے لوں گا یا موبائل واپس لے لوں گا۔ اب یہ ہے گروی، اس کو رہن کہتے ہیں۔ تو اگر وہاں پر لکھنے والا موجود کوئی نہیں ہے اور بات آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ سودے کی ادھار والی، اب ادھار والی وہ ویسے کیسے آپ کو اجنبی آدمی ہے تو آپ کو وہ مال اتنا دے دے جبکہ آپ پیسے بھی نہیں دے رہے اور آپ کے ساتھ اس کی کوئی شناسائی بھی نہیں ہے؟ تو ایسی صورت میں آپ کوئی چیز رہن اس کے پاس دیں، لیکن یہ رہن والا معاملہ تب مکمل ہوتا ہے مقبوضہ، جس وقت آپ وہ چیز رہن والی اس کے قبضے میں دیں گے۔ زبانوں زبانی آپ کہیں یہ میری گھڑی آپ کے پاس گروی ہو گئی اور ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ نے اتار کے اس کو نہیں دی، جب تک قبضہ نہیں دیا تو قبضے کے بغیر رہن مکمل نہیں ہوتا۔ مقبوضہ سے یہ قبضہ ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر اعتبار کر لے تم میں سے کوئی دوسرے پر، بعضکم سے مراد جس سے آپ نے وہ مال خریدا، بعضن خریدنے والا، بعضکم بیچنے والا، اگر بعض تم میں سے دوسرے بعض پر اعتماد کر لے، آپ نے کہا اچھا جی یہ میری گھڑی ہے، میرا موبائل ہے، یہ آپ اپنے پاس رہن اور گروی کے طور پہ رکھ لو۔ اس نے کہا یار آپ بڑے دیندار آدمی معلوم ہوتے ہیں، سنت رسول رکھی ہوئی ہے اور ویسے بھی چہرے سے لگ رہا ہے کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، چلو میں اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتا ہوں، لے جاؤ، میں گروی کوئی شے نہیں رکھتا تم سے۔ بہرحال یہ ہے کہ میں اعتماد کر رہا ہوں، میرے اعتماد کو خراب نہ کرنا، تیری مہربانی، تاکہ آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو کہ میں پھر یہ نیکی کرنی چھوڑ دوں۔ کبھی کبھی کوئی بندہ نیکی کرتا ہے اور پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے کہ آئندہ میں ایسی نیکی نہیں کروں گا۔ وہ کیوں ایسے کرتا ہے؟ جبکہ اس کا واسطہ ایسے بددیانت سے پڑا کہ اس نے تو اس پر اعتماد کیا لیکن اعتماد کو اس نے ٹھیس پہنچائی، وہ اس کے اعتماد پر پورا نہیں اترا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے شریعت نے کہا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتماد کرے اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اور اس بندے پر اعتماد کرتے ہوئے وہ چیز ادھار پہ دے دیتا ہے، گروی چیز کوئی نہیں رکھتا اس سے، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، چاہیے کہ ادا کرے وہ بندہ جس پر اعتماد کیا گیا، یعنی اس نے مال دینے والے نے اگر اعتماد کیا ہے تو ادھار دینے والے کو بھی وہ امانت فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، امانت سے مراد وہ پیسہ قرض والا، اس کو چاہیے کہ وہ امانت واپس کرے اور آئندہ کے لیے اس کو اس نیکی کی سزا نہ دے کہ اگر یہ نہیں دے گا تو آئندہ وہ کسی پر بھی اعتماد نہیں کرے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو چاہیے کہ یہ اپنے رب سے ڈرے اور اس کا وہ مال جتنے مدت کا اس نے کہا تھا کہ میں واپس کروں گا تو یہ واپس کرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور اگر کسی معاملے پر گواہی تمہارے سے لی گئی تو وہ گواہی بھی چھپاؤ نہیں، کسی معاملے پر گواہ بنے ہو تو وقت آنے پر وہ گواہی چھپاؤ نہیں بلکہ اس کی ادائیگی کرو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور اگر کوئی اس کو چھپائے گا گواہی کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ یہ گناہ کی بات ہے سچی گواہی چھپانا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالی خوب علم رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اب پوری سورت کا اختتام ہو رہا ہے اور آخری رکوع ہے، اور چوتھے بار دعوی توحید کو یہاں پر دہرایا جا رہا ہے۔ پہلی بار یا ایھا الناس اعبدوا ربکم تیسرے رکوع میں، اور دوسری بار پھر دوسرے پارے میں الہکم الہ واحد
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تیسری بار سورت کا دعویٰ دہرایا گیا تھا تیسرے پارے کی ابتدا آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور چوتھی بار یہاں دعویٰ پھر اختتام پر دہرایا جا رہا ہے۔ سارے یہودیوں کے مختلف خباثتیں، شرارتیں اللہ نے اپنے انعام جو ان پر ان کے بڑوں پر کیے تھے وہ بتلائے، پھر رسالت کے مسئلے کو اجاگر کیا، اور ان یہودیوں کے مختلف اعتراضات کے شبہات کے دو جواب دیے تھے۔ ایک تحویل قبلہ کا شبہ ان کو تھا، اور دوسرا شبہ صفا اور مروہ کے چکر لگانے کا پڑا، اور یہ شبہ صحابہ کرام کو پڑا تھا کہ یہ جہاں پر کل تک بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے، آج ہم اسلام میں بھی ان صفا اور مروہ کی تعظیم کریں اور چکر لگائیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ درمیان کے اندر جاہلیت کے دور میں بتوں کو تم نے رکھا اور یہ عارضی بات آئی، ورنہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے صفا اور مروہ کی دوڑ چلی آ رہی ہے، اور حضرت ہاجرہ نے انہی دو پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگائے تھے اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے۔ پھر یہ دو مضمون توحید اور رسالت کا مکمل کرنے کے بعد آگے دوسرے دو مضامین شروع کیے، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا، اور ان کے درمیان میں وقتاً فوقتاً امور انتظامیہ اور امور مصلحہ کا بیان۔ اب جب یہ سارے کے سارے بیان مکمل ہو چکے تو اب سورت کا پھر آخر میں لب لباب اور خلاصہ ذکر کیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ لام تملیک کا اور جار مجرور خبر مقدم، ما فی السماوات و ما فی الارض مبتدا مؤخر فائدہ حسر کا، تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ ہی کی ملک میں ہے سب کچھ، جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں مخلوقات ہیں وہ اللہ کی ملک میں۔ اللہ کی ملک ہونے کا مطلب وہ اللہ کے مملوک ہیں، اور اللہ مالک ہے، اور جو مملوک ہوتا ہے کسی کا وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا، نہ وہ معبود اور کارساز ہو سکتا ہے۔ آسمان میں اللہ کے فرشتے ہیں تو وہ بھی معبود نہیں ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، اور زمین کے اندر انسان اور جنات ہیں تو انسانوں اور جنات کی بھی پوجا کی گئی، کہا وہ بھی اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کی ملک میں اس کے خادم اور برگزیدہ بندے ہیں، وہ بھی کارساز اور مشکل کشا نہیں بن سکتے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم اپنی جانوں میں کوئی شے، فی انفسکم اے فی قلوبکم، اپنی جانوں میں یعنی اپنے دلوں میں کوئی شے ظاہر کرو، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے نہ ظاہر کرو، او تخفو ہو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا، اللہ نے حساب لینا ہے۔ تو ان تبدو، ابدا یبدی ابداءً، اس کا معنی ظاہر کرنا، اخفا یخفی اخفاء، تخفو ہو تو اس کا معنی چھپانا، اور مراد اس سے اختیاری عقائد اور اختیاری اعمال، کیونکہ ابداء اور اخفاء، چھپانا اور ظاہر کرنا، یہ غیر اختیاری باتوں پر نہیں آتا، بلکہ اختیاری اعمال کو چھپانا یا اختیاری اعمال کو ظاہر کرنا۔ تو گویا اس میں کہا گیا کہ اپنے گناہ کی باتیں یا شرک کی باتیں دل کے اندر چھپاتے ہو، اور چھپا کے کسی کے بارے میں مشکل کشائی یا حاجت روائی کا عقیدہ رکھتے ہو تو اللہ اس پر بھی محاسبہ کرے گا، یحاسبکم بہ اللہ۔ اور ابداء کا مطلب کیا؟ دل میں عقیدہ رکھا جاتا ہے، عقیدہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو تخفوہ سے مراد کسی شخصیت کے بارے میں مشکل کشائی کا عقیدہ چھپاتے ہو، او تبدو ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ ظاہر کون سے اعمال کیے جاتے ہیں؟ منت دینا، نظر دینا، نیاز دینا، چڑھاوا دینا، یہ دل کے اندر چھپائی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو ظاہری عمل ہے۔ تو چاہے ظاہری عمل شرک فعلی کرو گے، کسی کا چڑھاوا دو گے، او تخفو ہو
یا دل دل کے اندر کسی شخصیت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو گے کہ وہ میری پکار کو سن رہا ہے، جان رہا ہے، میرے سارے اعمال سے واقف ہے، تو یحاسبکم بہ اللہ، اس ظاہری باطنی دونوں قسم کے شرک پر اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ اللہ نے پکڑ کرنی ہے، اللہ نے حساب لینا ہے، اس لیے ظاہری شرک نظر و نیاز سے بھی بچو، اور باطنی شرک اعتقاد والا کسی کے بارے میں غلط اعتقاد رکھنا کہ وہ میری پکاروں کو سن رہا ہے، جان رہا ہے میرے احوال کو، اس سے بھی بچو۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے وہ شرک کرے، جس کو چاہے معاف کرے، اور جس کو چاہے عذاب دے گا۔ لیکن یہ عذاب دینا یہ تو ہے شرک اور کفریہ اعمال کے ساتھ، لیکن یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شرک ہوگا وہ معاف نہیں ہوگا، دوسرے اعمال کمی کوتاہی جو ہوگی وہ تو میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک اور کفر یہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے، اور جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور عذاب دینے پر بھی قادر ہے اور معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اب ان ساری کی ساری سورت بقرہ کے پورے مضامین، جن میں توحید تھا، جن میں شرک رسالت کا مسئلہ تھا، جہاد کا مسئلہ تھا، امور انتظامیہ تھے، امور مصلحہ تھے، یہ ساری چیزوں پر بما انزل الیہ میں سب چیزیں آ گئی۔ آمن الرسول، رسول بھی ایمان لایا ان ساری چیزوں پر جو اس کی طرف اتاری گئی، من رب ہی، رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور جو رسول کے ماننے والے متبعین صحابہ کی جماعت تھی وہ بھی ان سارے مضامین کو مان چکے ہیں، ان پر ایمان لا چکے ہیں۔ کل آمن باللہ، ہر ایک رسول بھی اور ہر ایک صحابی، ہر ایک مومن بھی آمن باللہ، اللہ پر بھی ایمان لایا، اس کو مشکل کشا سمجھ کر، و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لایا، فرشتوں کو اللہ کی معصوم مخلوق سمجھ کر، نہ کہ حاجت روا اور مشکل کشا، وہ تو صرف اللہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں کو سچا جانا، کتابوں پر ایمان لایا، ورسلہ ہی، اور سارے رسول جتنے اللہ نے بھیجے ان پر بھی ایمان لایا کہ وہ اللہ کے برحق رسول ہے، یہ نہیں کہ وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کریں گے، لیکن یہاں فرق کا مطلب کیا ہے؟ کسی پر ایمان لانا اور کسی پر ایمان لانا نہ لانا، یہ ہم نہیں کریں گے۔ یہاں تفریق کا معنی تفضیل نہیں لینا، فرق نہیں کریں گے یعنی سب کو مرتبے کو برابر سمجھیں گے، نہ، یہ تو تیسرے پارے کے پہلے آیت کے اندر بتا دیا تھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ تفضیل، فضیلت اور فرق کے مراتب یہ تو اپنی جگہ پہ ثابت ہے، ہر شعبے میں ثابت ہے۔ فرشتے بھی سب برابر نہیں ہیں، بڑے چار فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ چار فرشتے سب سے بڑے، ان کو باقی فرشتوں پر فضیلت ہے۔ سارے انبیاء بھی برابر نہیں، سارے رسول بھی برابر نہیں، سارے صحابہ بھی برابر نہیں، سارے فقیہ اور مجتہدین بھی برابر نہیں۔ تو یہ لا نفرقو کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا فرق کہ بعضوں کو مانے اور بعضوں کا انکار کریں، جیسے یہودیوں کا شیوا تھا، وہ موسیٰ کو مانتے تھے، عیسیٰ اور حضرت محمد کو نہیں مانا۔ عیسائیوں نے موسیٰ کو مانا، اپنے عیسیٰ کو بھی مانا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کیا۔ تو جیسے یہود و نصارہ کا شیوا ہے، بعضوں کو مانے اور بعضوں کو نہیں مانے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ایسا طور طریقہ نہیں اپنائیں گے کہ بعضوں کو نبی تسلیم کریں اور بعضوں کو نہ کریں، بلکہ ہم سب کو نبی برحق تسلیم کرتے ہیں۔ وقالوا، اور کہنے لگے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم اطاعت بھی کریں گے۔ سمعنا بمانے عجبنا، سمعنا بمانے کس کے؟ عجبنا، یعنی ہم نے مان لیا۔
अजबना का माना क्या? तस्लीम कर लिया, इन सारी चीजों को मान लिया, और जो अमली काम है अताना, हम उनको उन पर अमल भी करेंगे, इताअत भी करेंगे। गुफराना का अगर तो इसको कालू का मकूला बनाएं तो फिर तलबना गुफराना का, समेना व अताना व तलबना गुफराना का। तलबना ये उसका गुफराना का मफूल बिही बन जाएगा, तलबना फेल मासूफ का। तो उस वक़्त ये मकूला इन मोमिनीन का बन जाएगा, अल्लाह हमने कबूल भी किया तेरे सारे अहकामात को, और हम अमल भी करेंगे, और हम तुझसे जो बहैसियत बशर होने के हमसे कमी कोताही हो गई तो हम उस पर माफ़ी भी तलब करते हैं। और रब्बाना, ऐ हमारे परवरदिगार, व इलैकल मसीर, और तेरी तरफ ही लौटना होगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, नहीं तकलीफ देता अल्लाह ताला किसी जान को मगर उसकी वुसात और ताकत के मुताबिक। अब ऊपर जो ये आयत आई थी, इन तुबदू माफी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, जो तुम एलानिया आमाल करोगे या दिल दिल के अंदर आमाल छुपाओगे, अल्लाह सब का मुहासबा करेगा। तो हजरत सहाबा को बज़ाहिर ये बात जरा समझ में ना आई पहली मर्तबा, तो हुजूर के पास आ गए, या रसूल अल्लाह, हमारा दिल में कौन बंदा है जो दिल के अंदर गुनाह के ख्याल न लाता हो? दिल के अंदर वसावेस आ जाते हैं गुनाह के, बदअमलियों के, और अगर उन वसाविस के ऊपर आने वाले ख्यालात के ऊपर भी हमारा मुहासबा हुआ तो हम तो मारे गए, फिर तो कोई नहीं बचेगा। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के जरिए उनको बतलाया कि जो गैर इख्तियारी वसवसे हैं वो उस आयत में मुराद ही नहीं है। इसलिए क्यों परेशान होते हो? मैंने पहले बताया, इब्दा और इख्फा ये दोनों फेल किस पर आते हैं? इख्तियारी अमाल पर। तो वो इसको आम समझ बैठे, इसलिए परेशान हो गए सहाबा। जी हमारे जहनों के अंदर गुनाह के ख्यालात तो आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया एक है ख्यालात का आना, एक है ख्यालात का लाना, दोनों में फर्क है। ख्यालात आएंगे, खुद ब खुद आ जाएं, तुम कसदन सोचो नहीं अपने दिलों में गुनाहों की बातें, तो उन पर पकड़ नहीं है। उन पर पकड़ क्यों? ख्यालात हर बंदे के दिल में आते हैं, और गैर इख्तियारी इन ख्यालात के ऊपर भी अगर पकड़ शुरू हो जाए तो फिर तो कोई नहीं बचेगा। और ये चीज ऐसी है जो बंदे के बस में भी नहीं है, बंदे के बस में भी नहीं है। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आया, इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम, शैतान बंदे के रगो रेशे में इस तरह चलता है जिस तरह खून चलता है। जिस्म के हर हर रग के अंदर शैतान घुसा हुआ। और ये बात आपने उस वक़्त बयान फरमाई थी, हुजूर एतिकाफ में थे और आपकी एक बीबी हजरत सफिया बिनते हुयई ये आपको मिलने के लिए आई, मुलाकात के लिए आई। तो कुछ देर हुजूर के पास बैठी रही, वापस जाने लगी तो हुजूर चले और मस्जिद के दरवाजे तक उसको छोड़ने के लिए गए, और थोड़ी देर वहां दरवाजे पर उससे हम कलाम होते रहे, बातचीत कोई जरूरी थी करते रहे। मस्जिद के दरवाजे के बाहर से दो सहाबी गुजर रहे थे, अब्बाद इब्न बिशर और उसैद इब्न हुजैर। जब वो गुजरने लगे, वक़्त था इशा का, इशा के भी बाद का वक़्त था, अंधेरा छा चुका था, बिजलियां तो उस वक़्त थी नहीं, और अब भी अगर बिजली चली जाए और इशा के बाद अंधेरे का वक्त हो, तो दो सहाबियों ने जिस वक़्त देखा हुजूर किसी औरत से बात कर रहे हैं,
تو وہ ذرا تیز چلے، وہاں سے تیز ہو گئے، چلنے میں تیزی اختیار کی کہ پتہ نہیں حضور کس قسم کی بات کر رہے ہوں تو آپ کی بات ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ حضور نے فرمایا الا رسلکما، الا رسلکما، ادھر آؤ، ٹھہرو، ہی زوجتی صفیہ، یہ میری اپنی بیوی صفیہ ہے، یہ میری اپنی بیوی۔ وہ کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ کے اوپر ہمیں کوئی شک تھا کہ آپ کسی اجنبی عورت کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے جو آپ نے صفائی دینی شروع کر دی کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اس وقت حضور نے فرمایا تھا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے رگ و ریشے میں ہر وقت گردش کر رہا ہے، اور میں نے یہ اس لیے پہلے ہی تمہارا دل صاف کر دیا تاکہ میرے بارے میں تمہارے دل میں شیطان کوئی وسوسہ نہ ڈالے اور تمہارا ایمان سلب نہ ہو جائے، کیونکہ نبی کے بارے میں اگر ایسا وسوسہ کوئی سوچے گا تو اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ تو میں نے تمہارے ایمان کا تحفظ کیا، تمہارے ایمان کو بچا لیا۔ اس سے معلوم ہوا اتقوا مواضع التہمہ، یہ ایک دفعہ آپ نے جو بیان فرمایا تھا تہمت کی جگہ سے بچو، تو حضور نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ تہمت کا خطرہ تھا، ممکن ہے ان کے ذہن کے اندر شیطان یہ بات ڈال دیتا کہ اس وقت اندھیرے میں نبی کس عورت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو حضور نے اپنے آپ کو بھی تہمت سے بچایا، یہ کہہ کر کہ یہ میری بیوی ہے، میں کسی اجنبی عورت سے بات نہیں کر رہا ہوں، اور ان کے ایمان کو بچا لیا، اپنے آپ کو تہمت سے بچا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو اپنے آپ کے لیے کوشش کرنی چاہیے تہمت سے بچائے۔ ہاں تو بات چل رہی تھی کہ یہ غیر اختیاری وساوس جو ہوتے ہیں یہ بندے کے بس میں نہیں ہوتے، اور اگر اس پر پکڑ ہو جائے تو یہ تو تکلیف مالا یطاق بن جائے گی، بندے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے بچنے کی، اور اللہ اس کے اوپر لاگو کر دے نہیں، غیر اختیاری وسوسوں بھی بچنا ہے، اگر نہیں بچو گے تو یحاسبکم بہ اللہ پکڑ کریں گے، اللہ محاسبہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اپنے اختیار سے گناہ کی بات سوچو گے تو اس پر تو پکڑ ہوگی، لیکن غیر اختیاری وسوسہ آ جائے گا اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے برابر۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لام نفع کے لیے، الا ضرر کے لیے آتا ہے۔ لہا ما کسبت، جو نیکی کے اعمال کرے گا، لہا ضمیر نفس کی طرف ہے، مؤنث سپاہی ہونے کی وجہ سے مؤنث والی ضمیر، لہا ہر جان کے لیے نفع ملے گا، ما کسبت جو اس نے اعمال خیر کیے، وعلیہا ما اکتسبت، وعلیہا اور وبال اٹھائے گا ہر نفس، ہر جان، ما کسبت جو اعمال بد اس نے کیے، کیونکہ ضرر اور نقصان اعمال بد کا ہوتا ہے اور نفع اعمال خیر کا ہوتا ہے۔ ما کسبت سے مراد اعمال خیر اور مکتسبت سے مراد اعمال شر۔ ایک اور نقطہ بھی سن لو، ما کسب مجرد ہے، ما کسبت، کسب کیا ہے اور مکتسبت مزید ہے، باب افتعال ہے، اکتسب۔ کوئی پکڑ نہیں، خیال آئے گناہ کا اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، نہ کرے، یہ صرف ہی نہیں کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا بلکہ اس پر نیکی ملے گی۔ جی ہاں، گناہ کا خیال آیا اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اس پر نیکی ملے گی۔
تو جو میں بات سمجھا رہا تھا وہ سمجھو. ما کسبا مجرد، اکتسبا مزید. باب افتعال کی خصوصیت ہے تکلف. تکلف یعنی اس میں زور لگتا ہے بندے کا. اللہ نے اشارہ کیا اور نیکیاں تو میں آسان کر چھڑیاں تھوڑے واسطے. گناہ کے اندر تو تمہیں زور لگا کے گناہ کرنا پڑتا ہے تب وہ گناہ ہوگا. تو بڑی عجیب بات ہے کہ جہاں زور لگتا ہے ادھر بھاگ بھاگ کے جاتے ہو، جدھر زور نہیں لگتا ادھر توجہ ہی نہیں کرتے. سبحان اللہ. ہاں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ہاں اگر تو ربنا کو مقولہ بناؤ قالو کا تو پھر یہاں مقدر ہوگا قالو. اوپر کہا تھا نا مومنوں نے سمعنا و اطعنا و طلبنا غفرانہ کا وقالوا ربنا، اور اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہوئے انہوں نے یہ دعائیں کی. کوئی سمجھ آ گئی؟ اور اگر یہاں سے دعا کی تعلیم مقصود ہو، ایک ہے مومنوں کے عمل کی حکایت کرنا کہ انہوں نے یہ کام کیے، وقالو اور دعائیں یوں کی، پھر یہ ان کے اعمال کا اور دعاؤں کی حکایت بن جائے گی. حکایت کا معنی ان کا قصہ بیان کرنا، ان کی حالت بیان کرنا. اور اگر یہاں سے تعلیم دعا ہو، ان کے اعمال کی حکایت نہ ہو بلکہ تعلیم دعا ہو کہ دعا مانگنی ہے تو اس طرح مانگو، تو پھر یہاں پر قولو مقدر ہوگا. کچھ سمجھ آئی ہے؟ قولو یوں دعا مانگو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار نہ پکڑ کرنا ہماری، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم خطا کر بیٹھیں. تفسیر کبیر میں امام رازی نے اس کا معنی لکھا ہے، اور اسی طرح مدارک والے نے بھی. ان نسینا کا معنی آمدن اور اخطانا کا معنی خطأن. جو ہم جان بوجھ کے گناہ کر بیٹھے وہ بھی معاف کر، او اخطانا اور جہاں بھول چوک ہو گئی وہ بھی معاف کر دے. ولا تحمل ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اور اے ہمارے پروردگار نہ بوجھ لادنا، نہ ہمارے اوپر تکلیف ڈالنا، اصرا ایسے اعمال شاقہ کی. اصرن کا معنی سخت اعمال جیسے یہودیوں پر اور نصرانیوں پر تھے، ایسے سخت اعمال ہمارے اوپر ہماری شریعت میں نہ لاگو کرنا. کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے وہ اعمال کا بوجھ ڈالا تھا ہم سے پہلے لوگوں پر. اس سے کون سے وہ سخت اعمال ہیں؟ ہماری زکوٰۃ کتنی ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب 40واں حصہ. کتنا؟ 40 روپے ہوں تو شریعت نے کہا 39 آپ خرچ کر لے اپنی ضرورتوں دے وچ لا، آخری 41واں روپیہ وہ اللہ کو دے دو. تو 40واں حصہ، اور وہ بھی ہمیں دینا بڑی موت نظر آتی ہے، سمجھے ہو. اور یہودیوں پر کل مال کا 20واں حصہ دینا لازم تھا. 20واں حصہ نا چوتھائی. 100 میں سے 25 روپے دینے پڑتے، 1/4. اور اللہ نے ہمارے سے 4 کے ساتھ ایک صفر لگا دی، 1/40. ان کے لیے کیا تھا؟ 1/4. 100 میں سے 25 روپے زکوٰۃ.
اور ہمارے لیے 40 میں سے 1 روپیہ، 40واں حصہ، 100 میں سے 2.5 روپے، 100 میں سے 2.5 روپے، کہاں 25 روپے کہاں 2.5 روپے. تو اس میں ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے، اے اللہ ان کے لیے جس طرح زکوٰۃ زیادہ تو نے لاگو کی تھی، ہمارے اوپر یہ مشکل احکامات نہ ڈالنا. اسی طرح ان کے اوپر یہ تھا، کپڑے پر اگر نجاست لگ گئی ہے تو کینچی سے کاٹو، جہاں جہاں تک نجاست لگی ہے کینچی سے کاٹو اور کاٹ کر وہاں پر پیوند لگاؤ، تب پاک ہوتا. دھونے سے کپڑا پاک نہ ہوتا. ہمارے اوپر کتنی اللہ نے رحمت و شفقت فرما دی. 3 دفعہ اچھے طریقے سے دھوو اور نچوڑو. یہ مسئلہ بھی سن لو، صرف دھونے سے پاک نہیں ہوگا، ہر دفعہ پانی بہاؤ اور اس کو نچوڑو. اگر نجس کپڑا ہے، ناپاک کپڑا ہے، تو 3 دفعہ پانی بہاؤ اور ہر دفعہ پانی بہا کر اس کو نچوڑنا. اتنا نچوڑنا کہ اس میں سے قطرات پانی کے بہنے ختم ہو جائیں. پھر اس کے اوپر دوبارہ پانی ڈالو، پھر نچوڑو، پھر پانی ڈالو، پھر نچوڑو، اب پاک ہوا ہے. اگر آپ نچوڑتے نہیں ہیں اور بالٹی میں پانی لے کر ایک دفعہ اس کو اچھالا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، 10 دفعہ اور نچوڑا نہیں، 20 دفعہ بھی پانی ڈالتے رہو گے، کپڑا پاک نہیں ہوگا. یہ عورتوں کو عام طور پر اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، تو کسی بھی نجس کپڑے کو پاک کرنے کے لیے ہر دفعہ پانی کو نچوڑنا شرط ہے. اگر نہیں نچوڑیں گے وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو کہا اے اللہ ہمارے اوپر ایسے مشکل احکامات نہ ڈالنا جیسے پہلی امتوں پر تو نے مشکل احکامات ڈال دیے تھے. اسی طرح ان پر ایک حکم یہ تھا، مسجد میں ہی آ کر صرف نماز ہو سکتی ہے، گھر میں، جنگل میں، سفر میں، جہاں کہیں ہو، اگر باہر نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. ہمارے لیے شریعت نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا، ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. جہاں بھی ہو، جنگل میں، مسجد میں، گھر میں، کسی جگہ پر بھی نماز پڑھو گے نماز ہو جائے گی. ان کے لیے یہ ضروری حکم تھا، وضو ہی کرنا ہے، تیمم کا حکم کوئی نہیں. تکلیف ہے، پریشانی ہے، پانی نہیں مل رہا، مول خریدنا پڑے تب بھی پانی مول خرید کے وضو کرو. سبحان اللہ. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیمار ہو تو تب بھی تیمم کر لو، اور پانی نہیں مل رہا پھر بھی تیمم کر لو. بڑے احکامات، لمبی طویل فہرست ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ احکامات انتہائی آسان کر دی. فللہ الحمد ولہ الشکر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. اے پروردگار ہمارے اوپر ایسے سخت مصیبتیں اور پریشانیاں نازل نہ کرنا جس کے برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. اس میں بیماریاں بھی آ گئیں اور اس میں آزمائشیں اور امتحان بھی آ گئے. اے اللہ ایسی بیماریاں بھی نہ ڈال اور ایسی آزمائشیں اور امتحان بھی ہمارے اوپر نہ ڈالنا جن کے برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. واعف عنا، اللہ ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا، معاف فرما. وارحمنا، اور ہمارے اوپر رحمت فرما. انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، مالک و مختار ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر اللہ تو ہمیں مدد فرما، ہماری فتح و نصرت ہمیں عطا فرما. سورت بقرہ تمام ہوئی، فللہ الحمد. سورت آل عمران شروع ہوئی. یہ بھی مدنی سورت ہے، جس طرح بقرہ مدنی سورت تھی، آل عمران بھی مدنی سورت ہے.
اس کا شان نزول اور اس کا ماقبل سے ربط اور اس کا خلاصہ مضمون، یہ تین چیزیں پہلے سن لو۔ یہ سورۃ آل عمران نازل ہوئی، نجران عیسائیوں کا مرکز تھا۔ نجران کا علاقہ کیا تھا؟ عیسائیوں کا مرکز تھا۔ تو انہوں نے جب سنا نا کہ یہ نبی جو مدینے میں ہجرت کر کے آیا ہے یہ تو کہتا ہے ایک الہ ہے، عیسیٰ بھی الہ نہیں تے مریم بھی الہ و معبود نہیں، پکارو تو صرف ایک اللہ کو، وہی الہ و معبود ہے۔ ان کا ایک وفد چلا، 60 بندوں پر مشتمل تھا۔ ہم جاتے ہیں اور جا کر اس نبی سے الوہیت عیسیٰ پر مناظرہ کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے عیسیٰ الہ نہیں، ہم ثابت کریں گے عیسیٰ الہ ہے۔ اس میں ان کے بڑے بڑے پادری تھے اور صاحبزادے تھے، بادشاہوں کے بیٹے، وہ بھی۔ راستے میں ایک شہزادے کے گھوڑے کو ٹھوکر آئی، اس نے کہا تعس الرجل، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ کیوں؟ منحوس آدمی ہے، اس کی طرف جاتے ہوئے ہمارے گھوڑے کو ٹھوکریں لگ رہی ہیں، اچھا بندہ نہیں ثابت ہو رہا، یہ کوئی برا آدمی ہے۔ پادری جو ان کا عیسائی تھا اس وفد میں، اس نے کہا وہ منحوس نہیں ہے، تو منحوس ہے، وہ تو اللہ کا سچا نبی ہے، وہ تو اللہ کا ادھر سے گھر سے چلے ہو اس سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ مناظرہ کس سے کیا جاتا ہے؟ سچے سے، نبی سے مناظرے کیے جاتے ہیں۔ ادھر سے کہہ رہے ہو سچا نبی ہے، ادھر سے اس کے ساتھ چلے ہو مناظرہ کرنے کے لیے۔ یہ دا کی مطلب؟ اس پادری نے کہا قسم ہے اس اللہ کی جس نے ہمارے نبی عیسیٰ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، یہ بھی سچا نبی ہے، اور اس کی علامات اور خصوصیات وہ ساری ہماری انجیل میں موجود ہیں۔ تو پھر صاحبزادے نے کہا جناب پادری صاحب پھر مانتے کیوں نہیں، پھر واپس چلیں، اس کا کلمہ پڑھیں اور واپس چلیں، پھر آگے مناظرے کے لیے جانے کا کیا مطلب؟ اس نے کہا کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے، آج مسلمان ہو جائیں تواڈے والوں جڑے نذرانے ہوندے نے وہ ختم ہو جانے، بادشاہوں کی طرف سے جو ہمیں نذرانے اور تحائف آتے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں۔ ہم تو ان تحفے اور نذرانوں کی خاطر کلمہ نہیں پڑھ رہے، ورنہ اندر سے ہمارا یقین ہے وہ سچا نبی۔ اس صاحبزادے نے جب یہ بات سنی تو راستے میں بڑے لمبے طویل اشعار پر اس نے قصیدہ بھی پڑھا اس نبی کے شان میں، اور گھوڑے کو دوڑا رکھا۔ اس نے کہا اچھا اگر پادری صاحب تو اس کی حقانیت اور صداقت کے اوپر مور لگا رہا ہے تو تمہارے پہنچنے سے پہلے سب سے پہلے میں اس کا جا کر کلمہ پڑھتا ہوں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ پہنچا اور کلمہ پڑھ لیا۔ مفسر حقانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر حقانی میں یہ شان نزول لکھا ہے، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے تفسیر رازی کے حوالے سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر دور میں جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو حقیقت حال کا تو پتہ ہوتا ہے۔ ابھی آئے گا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اہل کتاب نے اہل علم نے اختلاف ڈالا، اور کب ڈالا؟ من بعد ما جاءہم العلم، علم آ پہنچا تب ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم،
صرف ضد میں آ کر، ضد تھی ان کو یا لالچ تھا، لالچ میں آ کر اپنی عاقبت برباد کر ڈالی۔ یہ شان نزول ہے۔ ما قبل سے ربط، ایک اسمی ایک مانوی، اسمی نام کے اعتبار سے ربط۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ فاتحہ میں کہا تھا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا ولا نعبد البقرہ کما فعلت الیہود، ہم گائے کی پوجا نہیں کریں گے جیسے یہودیوں نے کی۔ اور آل عمران میں آیا ولا نعبد آل عمران، یہ عمران کی اولاد تھی، کون سی؟ حضرت مریم، مریم بنت عمران، اس کا تذکرہ اسی سورۃ آل عمران میں آگے آئے گا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، آل عمران کو بھی چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا۔ عمران کی بیوی نے نظر مانی تھی حضرت حنہ نے کہ یا اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی۔ حضرت مریم پیدا ہوئی اور پھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور حضرت مریم سے عیسیٰ پیدا ہوا، تو آل عمران سے کون مراد ہیں؟ مریم اور عیسیٰ، جن کو اس دور کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی اور فضیلت بخشی۔ آئی سمجھ؟ تو لوگوں نے ان کو الہ و معبودن بنا لیا۔ عیسائیوں نے حضرت مریم کو بھی کہا یہ خدا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی نظریہ رکھا یہ بھی خدا ہے، تین خداؤں کے قائل ہو گئے۔ تو قرآن نے ان پر رد کیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے تین خدا کہے، تین مشکل کشا بنائے، تین حاجت روا بنائے، لقد کفر، کافر ہو گئے۔ خدا اکیلا ہے، مشکل کشا، حاجت روا، ترائے مشکل کشا بناؤن والے خدا نو قرآن نے کیا کافر ہو گئے۔ اج کل دے مشکل کشاواں دی گنتی کوئی نہیں۔ ہاں، اور شیطان کیسا لعین ہے دیکھو، ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں کسی بزرگ اور پیر کی گدی کو پجوایا اس نے، قبر کے اوپر لوگوں کو سجدے کرائے۔ کیوں؟ غریب آدمی پنڈی گولڑا شریف میں پہنچ سکتا ہے؟ اس کے پاس گھر کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اتنے کرائے 2-2.5 ہزار جاتے ہوئے اور 3,000 واپسی پر کون غریب بھرے؟ کوئی کہتا توسے شریف میں پیر پٹھان کی گدی ہے ادھر جاؤ، ادھر 5-10 ہزار روپے لگا کے کون جاتا؟ کوئی گجرات میں دولہ شاہ کی گدی ہے ادھر جاؤ، کون جاتا؟ شیطان کی بے ایمانی اور عیاری دیکھو، ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں چھوٹے یا کسی بڑے پیر کی قبر کو پجوایا تاکہ اس علاقے دے لوگ اتھے ہی رمن تے اتھے ہی پوجا کرن۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کی آپس میں ٹکر لگائی ہے اور قیامت تک لگی رہے گی۔ جیسے شیطان نے اپنے اپنی کارستانی میں ہر علاقے کے پیر کو پجوایا، اللہ نے ہر علاقے میں اہل حق کو بھی کھڑا کر دیا۔ ہر علاقے کے اندر دین کا داعی بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور جس سے توحید کا کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے احقاق حق اور ابطال باطل کی۔ ہاں، مریم اور عیسیٰ کو ہم نہیں پوجیں گے، ولا نعبد آل عمران کما فعلت النصارى، اللہ جیسے نصرانیوں نے آل عمران کو، مریم اور عیسیٰ کی پوجا کی اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ یہ تو ہے نام کے اعتبار سے رب، اس کو ربط اسمی بھی کہتے ہیں، ربط نامی بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مضامین کے اعتبار سے
مانوی اعتبار سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے سورت کا ماقبل سے؟ سورت بقرہ میں بھی 4 مضمون اللہ نے بیان کیے: توحید، رسالت، جہاد اور انفاق، مال خرچ کرنا۔ یہی 4 مضمون سورت آل عمران میں بھی بیان ہوں گے، تو یہ مانوی طور پر مضامین کے اعتبار سے ربط ہو گیا۔ جو 4 مضمون بقرہ میں بیان کیے تھے وہی 4 مضمون سورت آل عمران میں بھی بیان ہوں گے، یہی 4 مضمون۔ ان کے ساتھ درمیان میں امور انتظامیہ اور امور مصلحہ کا بھی اور تخویفات و تبشیرات کا بھی تذکرہ ضمناً چلتا رہے گا، لیکن بنیادی طور پر یہی 4 مضمون ہوں گے۔ تیسرا ربط سورت بقرہ کے آخر میں فرمایا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں پر ہماری مدد فرما۔ اب آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی وضاحت اور تعیین فرمائی، کون سے کافر ہیں جن کے خلاف تم نے جہاد کرنا ہے اور جن کے خلاف میں تمہاری مدد کروں گا؟ وہ نصارہ ہیں، جو عیسیٰ اور مریم کے پجاری ہیں۔ آپ جہاد کرو، میں اللہ تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ تو ربط تھا۔ خلاصہ مضمون پوری سورت کا سن لو۔ سورت آل عمران کے 2 حصے، بقرہ کی طرح اس کے بھی 2 حصے۔ پہلا حصہ ابتدائے سورت سے لے کر صفحہ 137 نکالو۔ صفحہ 137 اور 6 سطر پہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مل گیا؟ صفحہ 137 پر فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تک پہلا حصہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے دوسرا حصہ شروع ہوگا۔ اس دوسرے حصے میں جہاد اور انفاق کا مضمون آئے گا۔ پہلے حصے کے پھر 2 حصے، پہلے حصے کے پھر 2 حصے، نصف اول 132 صفحے پر 3 سطر پہ ختم ہو رہا ہے۔ ایک 132 صفحے پر اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، 3 سطر پہ نصف اول پورا ہوگا۔ اس نصف اول میں مسئلہ توحید ہوگا اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی الوہیت کی نفی ہوگی، یعنی گویا نصارہ کی تردید ہوگی جنہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت مریم کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا۔ اور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے آگے 137 صفحے تک وہ رسالت کا مضمون ہوگا، اور اس رسالت کے مضمون میں ان کے رسالت کے اوپر آئے جانے والے شبہات کا جواب دیا جائے گا۔ نصف اول میں جہاں توحید کا مضمون ہے وہاں 5 شبہات کا جواب، 5 شبہات کا جواب۔ پہلا شبہ توحید کے مسائل پر، پہلا شبہ کفار کا یہ تھا
نصارہ کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص لقب تمہارے قرآن میں پائے جاتے ہیں، کہیں پر کلمت اللہ، کہیں پر روح اللہ۔ کلمت اللہ اور کلمت اللہ کا معنی اللہ کا کلمہ، روح اللہ اللہ کی روح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص یہ کلمے، یہ لقب عیسیٰ کے بارے میں ہے، کسی اور نبی کے بارے میں یہ لقب نہیں آئے۔ معلوم ہوا عیسیٰ کو خاص وہ اختیارات دیے گئے ہیں جو اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور وہ اختیارات کون سے ہیں؟ وہ مشکل کشائی اور حاجت روائی والے اختیارات۔ مان لو پھر عیسیٰ اور مریم کیا ہیں؟ حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اسی پہلے رکوع میں اگلے صفحے پر 5ویں سطر پہ، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، آیت نمبر 7۔ آیت نمبر 7 میں اس پہلے شبہ کا جواب ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں 2 قسم کی آیات میں نے نازل کی، کچھ آیات متشابہات اور کچھ آیات محکمات۔ جو محکمات ہیں یعنی جن کا معنی بالکل واضح اور ثابت ہے، وہ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے یعنی بنیاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب کی بنیاد، یعنی ان کا معنی بالکل واضح ہے اور ثابت ہے، اور وہی اصل کتاب کی روح ہے، ان پر عمل کرو۔ اور دوسری کتاب کی وہ آیات ہیں جو متشابہات، جن کا معنی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ متشابہات کا حکم کیا ہے؟ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کا معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو فرمایا یہ روح اللہ اور کلمت اللہ جو لقب لے کر تم نے اعتراض کیا ہے، یہ تو متشابہات میں سے ہے۔ اللہ کا کلمہ ہے یا اللہ کی روح ہے، اس کا مفہوم کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اس کا مفہوم بندے میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لہذا ان کے پیچھے پڑتے ہو، متشابہات کے پیچھے۔ محکمات آیات جن میں بار بار اللہ نے سمجھایا میں ساری کائنات کی پکاریں سننے والا ہوں، میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، میں علیم حکیم ہوں، ساری کائنات کا علم رکھنے والا میں ہوں، تو ان باتوں کے اندر تمہارا ذہن کیوں نہیں ادھر جاتا؟ اللہ کے ماں سوا ان اللہ کے پیاروں کو اپنی پکارے سنانے والا، سننے والا اور سمجھنے والا سمجھتے ہو، حالانکہ یہ تو دنیا میں تھے، تعلیم دیتے رہے اپنی امتوں کو، جب یہ دنیا سے چلے گئے اب دنیا کی ان کو کوئی خبر ہی کوئی نہیں۔ اس کا تذکرہ آئے گا سورۃ مائدہ کے آخری رکوع میں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، دیکھ لو، یا عیسی ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، صفحہ 265۔ صفحہ 265 نیچے سے تیسری سطر۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، قیامت کے دن اللہ کہیں گے اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا تھا اپنی امت کو، عیسائیوں کو، مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ کہے آئے تھے کہ ہمیں پکارنا، ہم تمہاری پکاروں کو سنیں گے، تمہارے کام بگڑے ہوئے کروائیں گے۔ قَالَ سُبْحَانَكَ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے شریکوں سے، یہ بات بھلا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو تیری صفت ہے، معبودیت تیری صفت ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے یہ
شان کے لائق ہی نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو اللہ تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے دل میں جو کچھ ہے تو جانتا ہے اور تیرے دل میں جو کچھ ہو میں تو نہیں جانتا ہوں. انک انت علام الغیوب، سارے غیبوں کا جاننے والا تو ہے. اللہ میں نے ایسی بات نہیں کہی. یہ انہوں نے جھوٹ بولا، ہمارے پیچھے اتہام کیا، تہمت لگائی کہ ہمیں نبی اپنے کہہ کے گئے ہیں. نہ، کچھ نہیں کہا. یہ پہلا شبہ تھا. کیا عیسیٰ کے بارے میں روح اللہ اور کلمۃ اللہ کے لقب ہیں جو اور کسی نبی کے لیے نہیں آئے، تو معلوم ہوا ان کو خاص الوہیت کا درجہ اللہ نے دیا ہے، تبھی ان کو کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، اور روح اللہ، اللہ کا روح کہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، قرآن نے اس کا جواب دیا یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. محکمات آیات کو پڑھو جس میں صاف لکھا ہوا ہے کائنات کا مشکل کشا اور حاجت روا اللہ کی ذات. دوسرا شبہ ان کو یہ پڑا، کہنے لگے ہمارے بڑے یعنی عیسیٰ اور مریم اور باقی نیک بزرگ صالحین لوگ دنیا سے گئے تو وہ کہہ کے گئے تھے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں پکارنا، ہمارے جانے کے بعد ہمیں پکارنا، ہم تمہاری مشکل کشائی کریں گے، تمہاری بیماریاں دور کریں گے، تمہاری حاجات پوری کریں گے. تو یہ ہم اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے، یہ تو ان کے کہے کے مطابق ہم چل رہے ہیں. خود عیسیٰ ہمیں کہہ کے گئے تھے، خود مریم ہمیں کہہ کے گئی تھی. اس کا جواب، اس شبے کا جواب آ گیا صفحہ 132 پہ 131 صفحہ 131 آیت نمبر 79 7-9 نیچے سے چوتھی سطر. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، فرمایا کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب بھی دے وے، نبوت بھی دے وے، شریعت بھی دے وے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں کے سامنے آ کر یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، مجھے پکارو. یہ کسی بشر نبی کے شان کے لائق نہیں. یہ جو نصرانی ہیں یہ جھوٹے ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں بنائی کہ وہ تو خود ہمیں کہہ گئے تھے کہ مجھے پکارنا. کوئی ایک عیسیٰ تو ایک عیسیٰ، کسی بھی نبی بشر نے آج تک ایسی بات نہیں کہی کہ میری عبادت کرو اللہ کے ما سوا، کونوا عبادا لی من دون اللہ ولیکن کونوا ربانیین. بلکہ ہر نبی کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہوتا تھا، اے رب والے بن جاؤ، کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ. ربانی رب والا، وہابی وہاب والا، وہاب اللہ کا نام ہے، اللہ والا بن جاؤ. وہابی کا کیا معنی؟ اللہ والا. اور اللہ والا ہونے کا کیا مطلب؟ ایک اللہ کا سجدہ کرنے والا بن جا، ایک اللہ سے اپنی حاجات طلب کرنے والا بن جا. ہر جائی نہ بن، یک جائی بن. نہیں سمجھ آئی؟ ہر جائی نہ بن، کیا بن؟
یکجائی بن، ایک اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروانے والا، اس پر امیدیں باندھنے والا بن جا۔ تو میرے تو فرمایا ہر بشر، ہر نبی کا یہی تعلیم کا خلاصہ تھا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں عیسیٰ خود کہہ گئے تھے کہ میرے آسمان پہ جانے کے بعد میری پوجا کرنا اور مجھے حالات میں اپنی حاجات میں بلانا، یہ جھوٹے ہیں۔ یہ دو شبے ہو گئے۔ تیسرا شبہ ان کو یہ پڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خاص معجزات اللہ نے دیے تھے۔ یہ بچے ہمارے کھیلتے ہوتے ہیں نا گیلی مٹی سے، کسی ویلے کوئی اٹھ بنا لے آتے، کوئی گائے بنا لئی تھے، کوئی بکری بنا لئی، سمجھ آئی؟ اس قسم کے وہ پرندے اور حیوانوں کی شکلیں بنا کے کھیلتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح گیلی مٹی کا پرندہ بناتے اور پھر کہتے، پھونک مارتے، وہ زندہ ہو کے اڑ جاتے۔ مٹی کا پرندہ بناتے، پھونک مارتے اور زندہ ہو کے اڑ جاتا۔ اسی طرح مادر زاد اندھا، پیدائشی نابینا، ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا اس وقت سے نابینا، اب بعد میں اگر نظر خراب ہو جائے تو اس کا علاج تو ہو سکتا ہے، بینائی بحال ہو سکتی ہے، لیکن مادر زاد نابینا ہو اس کو بینائی نہیں مل سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا جاتا، عیسیٰ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرتے، اس کو بینائی مل جاتی۔ اسی طرح برس کی بیماری، برس کہتے ہیں یہ سفید داغ پڑ جاتے ہیں جسم کے اوپر، اس کو ابرس کہتے ہیں ایسے آدمی کو۔ برس اردو میں اس کو پھلبیری کہتے ہیں، پھلبیری کی مرض، یعنی سفید دبے، سفید داغ بن جائیں۔ تو ایسا آدمی لایا جاتا تو عیسیٰ علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کر اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، سب داغ ختم ہو جاتے۔ جبکہ اس وقت بڑے طب یونانی کا شور اور بڑی شہرت اور بڑا چرچا تھا۔ آج کل تو ختم ہو گئی، آج کل ایلوپیتھک عام ہو گئی اور ہومیوپیتھک بھی اب عام ہو رہی ہے۔ جو طب یونانی تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ اس دور کے حکیموں کی اور طبیبوں کی تحقیقات کا مجموعہ تھا، بڑے بڑے طبیب اس وقت میں، لیکن کوئی بھی ایسے مادر زاد اندھے کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا، ابرس کا علاج بھی کسی کے پاس نہیں تھا، جذام اور کوڑ کی مرض ہوتی تھی اس کا کسی کے پاس علاج نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا۔ تو عیسائی کہتے دیکھو عیسیٰ میں خدائی اختیارات ہیں کہ نہیں، جن مرضوں کا کسی حکیم اور طبیب کے پاس علاج نہیں ہے، عیسیٰ ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مرض ختم ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا خاص خدائی اختیارات اللہ نے ان کو عطا فرما رکھے ہیں۔ اب اس کا جواب صفحہ 123 پر، صفحہ 123 اور آیت نمبر 49، آیت نمبر 49، چوتھی سطر، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف میں رسول بن کے آیا ہوں، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور رب کی طرف سے کئی معجزے اور نشانیاں بھی لے کے آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین، میں بناتا ہوں مٹی سے کہیئۃ الطیر، پرندے کی مثل، فانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، فیکون طیرا، وہ پرندہ بن جاتا ہے، لیکن میرا کمال کوئی نہیں، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، یہ سب کچھ اللہ کا کمال ہے۔ اس کو زندہ کون کرتا ہے؟ یہ معجزہ اللہ نے مجھے دیا، صداقت کی دلیل دی، لیکن اس کو زندگی دینے والا کون ہے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، اکما کہتے ہیں مادرزاد نابینا،
اور ابرسا برس والی بیماری کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، لیکن اس میں بھی میرا کمال کوئی نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ بھی سارے کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور علمی معجزہ میرا سن لو، جو کچھ کھا کے آئے ہو وہ بھی بتلاتا ہوں تمہیں۔ روٹی کھا کے آیا، کھیر کھا کے آیا، گوشت کھا کے آیا، کیا چیز کھا کے آئے ہو؟ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ گھروں میں بچا کے ذخیرہ کر کے رکھا ہو وہ بھی تمہیں بتلاتا ہوں، لیکن یہ بھی میرا کمال کوئی نہیں۔ میرا رب اس وقت مجھے بتلا دیتا ہے، میں تمہیں بتلا دیتا ہوں۔ ہاں، تو یہ سارے کمالات اللہ کے ہیں، عیسیٰ کے نہیں۔ چوتھا شبہ توحید کے مسئلے پر، چوتھا شبہ وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آتے تھے۔ کیا آتے تھے؟ بے موسم پھل۔ حضرت زکریا ان کو کمرے میں رکھ کے جاتے، باہر اپنے کاموں میں، واپس آتے، بے موسم پھل پڑے ہوتے۔ معلوم ہوا مریم خدائی اختیارات رکھتی ہیں، تبھی تو بے موسم پھل اپنے پاس جمع کر لیتی تھی۔ تو جیسے اپنے لیے پھل جمع کر لیتی تھی، ہم ان سے درخواست کریں تو ہمارے لیے بھی وہ حاجات پوری کر لیتی ہیں۔ اس کا جواب صفحہ 120 پر، صفحہ 120، صفحہ 120 کی 5ویں سطر، قال یا مریم انا لک ھذا، جس وقت حضرت زکریا آتے اور پوچھتے اے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ میں تو گیا تھا تو کوئی پھل نہیں تھا، اب واپس آیا ہوں تو بے موسم پھل۔ قالت هو من عند اللہ، وہ کہنے لگیں یہ اللہ کی طرف سے آئے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس میں میرا کمال کوئی نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزیاں دے دیتا ہے، رزق دے دیتا ہے۔ تو کہا، جواب دے دیا کہ مریم تو اللہ کی طرف نسبت کر رہی ہیں، تم مریم کی طرف نسبت کرتے ہو۔ یہ مریم خود لے آتی تھی، مریم سے پوچھا گیا تو مریم کیا کہتی ہے؟ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے پھل آئے ہیں، اللہ کی طرف سے، اللہ دینے والا۔ اور 5واں شبہ حضرت زکریا علیہ السلام نبی کے بارے میں، وہ بھی اسی صفحے پر اس کا جواب تھا۔ ہاں، اسی کے بعد متصل آگے آیت نمبر 38، اسی کے ساتھ متصل آیت، اس میں اس کا جواب۔ شبہ کیا تھا؟ حضرت زکریا کی عمر، بعض روایات مفسرین کے قول کے مطابق 120 سال، اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موضع القرآن میں لکھا ہے کہ 99 سال، 99 سال، ایک کم 100 سال حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر، بوڑھے، ہڈیاں کمزور، طاقت نہیں رہی۔ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو ان کے دل میں بھی بیٹے کی امنگ پیدا ہوئی، مولا اگر تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے، قادر ہے، موسم تو میں غریب زکریا کا بھی کوئی نہیں، اب ہاں میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو شبہ کرنے والوں نے تو ایک آنکھ سے دیکھا، دوسری آنکھ بند کر لی۔ دیکھو 100 سال کی عمر میں اپنے گھر میں بیٹا پیدا کر لیا، خدائی اختیارات رکھتے تھے نا، ورنہ ایسی صورت میں جس وقت وہ بیوی بانجھ ہو چکی ہے، خود کمزور ہو چکے ہیں، اتنی پیرانہ سالی کے اندر کہاں بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا بڑے کرنی والے تھے، جیسے آج کل مشرک کہتے ہیں ساڈا پیر بڑا کرنی والا ہے۔ تو اگر اپنے گھر میں وہ بیٹا پیدا کر سکتے ہیں تو ہم بے اولادوں کو بھی بیٹا دے سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پڑھو میرا قرآن، دل و دماغ صاف ہو جائیں،
عقیدہ درست کر لو. ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت مریم کے بے موسم پھل دے کر فوراً اپنے رب کو پکارا. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب کریم مجھے بھی اپنی طرف سے نیک اولاد نصیب فرما دے. انک سمیع الدعاء، انک سمیع الدعاء، تو ہی ساری دعاؤں کا سننے والا، میری دعاؤں کا بھی تو سننے والا، سارے جہان کی دعائیں بھی. بس ابھی دعا کی تھی، فنادتہ الملائکہ، فوراً اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، بشارت سنا دی. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یحییٰ بیٹے کی بشارت ہو، جس رب کو پکارا وہ رب تمہیں بشارت سنا رہا ہے، بیٹا پیدا ہوگا. تو یہ تو اللہ سے مانگ رہا تھا. اپنی طاقت ہوتی بیٹا پیدا کرنے کی، 99 سال کیوں ترستے رہتے؟ جوانی میں گھر کے اندر بیٹا پیدا کر لیتے. لیکن جب تک میرے اللہ کی مرضی نہیں بنی بیٹا پیدا نہیں ہو سکا. اور جب اللہ کی مرضی بنی، بظاہر اسباب کوئی نہیں، اللہ نے پھر بھی دے دیا. تو اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. یہ 5 شبے تھے، 5 سوالات تھے ان کے توحید پر، اور 3 سوالات تھے رسالت پر. 3 سوالات رسالت کے اوپر. پہلا سوال رسالت کے بارے میں. ہماری شریعتوں میں اونٹ کا گوشت حرام ہے، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شریعت میں اونٹ کے گوشت کو حلال قرار دے دیا. ویسے یہ کہتا ہے کہ میرا دین پہلے نبیوں والا دین ہے، میں ان کا متبع ہوں اور ان کے شریعت کو میں بدلتا نہیں ہوں. اور اس میں دیکھو یہ تو مخالفت کر رہا ہے، ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام اور اس نے حلال کر دیا. اس کا جواب دیا 4 پارے کے پہلے صفحے پر، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. یہ اونٹ کا گوشت بھی تمہاری شریعتوں میں بھی حلال تھا، ہر شریعت میں اللہ نے اس کو حلال رکھا. تو یہ حرام کب ہوا؟ اصل میں تمہارے بڑے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، ان کو ایک بیماری لگ گئی، عرق النسا. اس بیماری کا نام عرق النسا، نسا نہیں پڑھنا، عرق النسا، نون کے فتح کے ساتھ. نسا عورت کو کہتے ہیں، اور نسا ایک رگ ہے. وہ رگ پاؤں کے اندر کھینچی جاتی ہے، کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ ٹھیک طور پہ چل نہیں سکتا. عرق النسا. تو طبیبوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اونٹ کا گوشت چھوڑ دو. اونٹ کا گوشت اس مرض کے لیے مضر ہے. جیسے آج ڈاکٹروں طبیبوں کے پاس جاتے ہو بعض مرضوں کے علاج میں، تو وہ کچھ احتیاط بتلاتے ہیں، فلاں شے نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی. تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے چھوڑ رکھا تھا، بیماری کی وجہ سے. تم نے سمجھ لیا حرام ہو گیا ہے. حرام تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا، بعد میں بھی کوئی نہیں. دوسرا اعتراض ان نصرانیوں نے بھی یہودیوں کی طرح تحویل قبلہ پر کیا. پیچھے یاد کرو، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ. یہ بیت المقدس جو نبیوں کا قبلہ تھا، ویسے کہتا ہے کہ میرا دین پہلے نبیوں والا، اور پہلے نبیوں کے قبلے کو اس نے بدل لیا، کعبے کی طرف منہ پھیر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی اسی 4 پارے کے پہلے صفحے پر دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک. سب سے پہلا گھر تو اللہ نے عبادت کا بنایا ہی کعبۃ اللہ کو تھا. بیت المقدس تو بعد میں اس کی تعمیر ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید اس کی تعمیر و ترقی کو 4 چاند لگا دیے. تو وہ بھی قبلہ ہے، لیکن اس سے بھی پہلا قبلہ وہ کعبے والا ہے. اس لیے اگر اس نبی نے اس پہلے قبلے کی طرف منہ کیا ہے تو یہ کوئی بناوٹی قبلہ تو نہیں ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا. اور تیسرا شبہ رسالت کے بارے میں یہ ان کو ہوا جنگ احد کے بارے میں، جب مسلمانوں کی تعداد تھی 700 اور کافروں کی تعداد تھی 3000.
کافروں کی تعداد مسلمانوں کی 1000 تھی، لیکن راستے سے منافق عبداللہ بن ابی 300 اپنے منافق لے کر واپس آ گیا، باقی کتنے بچے؟ 700۔ تو جنگ ہوئی اور اس جنگ میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ منافقوں نے بڑا ڈنڈورا پیٹا، بڑا طوفان کھڑا کیا، یہ جھوٹا نبی ہے، اگر سچا نبی ہوتا تو سچے نبی کے اتنے بندے مارے جاتے، سچے نبی کے ساتھ تو اللہ کی محبت اور اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اس مدد کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو فتح ہوتی، شکست بھی ہو گئی تھے، 70 بندے بھی مارے گئے۔ یہ شبہ بڑا ہی تکڑا شبہ، مضبوط اعتراض تھا، اور اس اعتراض میں کئی مسلمان منافق جو مسلمان اوپر سے بنے ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے، لیکن اس کا معنی مفہوم میں پہلے بتلا چکا ہوں۔ کیا؟ مخلص صحابہ میں سے کوئی بھی مرتد نہیں۔ یہ منافق جن کا نفاق، جن کی منافقت آج تک ڈکی چھپی تھی، اب اعلانیہ ہو گئی۔ یہ مطلب ہے مرتد ہونے کا۔ آج تک جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر کے کفر کو اندر چھپا رکھا تھا، آج وہ بھی اعلانیہ اعتراض کرنے لگے، تو گویا ان کا وہ ایمان جاتا رہا جو اس سے پہلے منافقت کے طور پر انہوں نے ظاہر کر رکھا، آج کفر کو اعلانیہ طور پہ ظاہر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا لمبا جواب دیا، 5-6 رکوع، باقی دونوں اعتراض مختصر تھے، ایک ایک آیت میں ان کا جواب دیتے گئے، لیکن یہ اعتراض بڑا مضبوط تھا، اس لیے اس پر 5-6 رکوع میں مکمل تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ تمہاری اپنی کمزوری کی وجہ سے شکست ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اس درے کو نہیں چھوڑنا، ایک طرف پہاڑی چھوٹی کا درہ تھا، 50 بندے فوجی تیر انداز اس پر بٹھائے تھے، کہا اس کو نہیں چھوڑنا، لیکن جب ابتدائی جولا آیا، ریلا آیا مسلمانوں کا، کافر بھاگ نکلے، مسلمانوں نے ان 50 تیر اندازوں نے سمجھا فتح ہو گئی ہے، اب ہمارے یہاں پر کھڑا ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ہم بھی مال غنیمت لوٹیں اور جمع کریں۔ تو اس وجہ سے وہ خالی درہ ہو گیا، اور کافر پیچھے سے آئے اور انہوں نے اسی درے سے آ کر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے شکست ہو گئی اور 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ تو فرمایا تمہاری اپنی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے یہ شکست ہوئی ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ نبی جھوٹا ہے اور اللہ کی مدد نبی کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اسی شکست کے بعد پھر اللہ کی مدد آئی، اور اس مدد کے اندر اللہ نے انجام میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی مسلمانوں کو۔ یہ تیسرا شبہ اور اس کا جواب، اور اس میں یہ بھی کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس سے پہلے بدر کے اندر کیا میں اللہ تمہاری مدد نہیں کر چکا ہوں؟ حالانکہ تم تھوڑے 313 تھے اور کافر 1000 کی تعداد میں تھے، اگر تم جھوٹے ہوتے تو اللہ کی مدد وہاں کیسے آ گئی؟ وہاں اللہ نے مدد کی، اب بھی اللہ کی مدد آئی تھی، ابتدا میں آئی تھی، لیکن تمہاری اپنی کوتاہی کی وجہ سے بنی بنائی فتح شکست کے اندر بدل گئی۔ یہ خلاصہ مضمون انشاءاللہ ابھی وقفے کے بعد پھر شروع کریں گے ترجمہ اس کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون،